السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ ہنڈن انڈیکس کی ویکلی ریپ اپ کے ساتھ. یہ ویک جو کلوز ہوا اس میں صرف 3 سیشن تھے محرم الحرام کی چھٹیوں کی وجہ سے. سب میں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جمعے کے سیشن کے بارے میں. جمعے کو مجھے امید کچھ ایسی تھی کہ مارکیٹ چھوٹا موٹا ڈپ لے گی اور اس کے بعد پھر ریکوری کرے گی، مگر بڑی اچھی بات یہ رہی کہ مارکیٹ نے آغاز کے ساتھ ہی اپنی موو برقرار رکھی اور اوپر ہی کی جانب چلتی رہی. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ مارکیٹ میں ایکسائٹمنٹ جو ہے 42,675 کے اوپر ہو سکتی ہے، اور دوسرے معنوں میں یہ بھی سمجھتا تھا کہ جمعے کو شاید ہم 42,675 اگر 700 کو ٹیسٹ کر لیں تو کافی ہوگا. اور یہ ہم پہلے بھی ٹیسٹ کر چکے تھے پچھلے سیشن میں، تو میرے حساب سے اس سے زیادہ شاید ویک میں نہ ہو پائے. حالانکہ ویک کا جو میں نے ٹارگیٹ تھا زیادہ سے زیادہ وہ 43,261 دیا تھا. بہرحال جناب، آغاز کے ساتھ مارکیٹ ایک کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مخصوص اینگل پہ بلز جو ہیں اوپر چڑھتے رہے، اور انہوں نے نماز کے وقفے کے بعد 42,675 کو بھی رون دیا اور 42,874 کا ہائی بنایا. تو یہ ہمارا لیول تھا 42,850 جو ٹیسٹ کیا، اور 874 کا ہائی بنا کے 42,857 پہ کلوز ہو گئے. 614 پوائنٹ کا اضافہ مارکیٹ میں دیکھا گیا. تو میرے خیال میں بڑی زبردست موو تھی. والیومز بھی 18 کروڑ کے تھے، تو اوورآل سچویشن بہت اچھی تھی. اور اگر میں 3 دن کے ایوریج والیوم دیکھوں تو امیزنگ تھے. اگر ہم تینوں دن کے والیوم دیکھیں تو 19 کروڑ 18 کروڑ 19 کروڑ اسی طرح کے والیوم رہے. تو اوورآل جمعہ بہت اچھا گزرا. اس کے بعد چلتے ہیں گلمپس آف دا لاسٹ ویک. اس میں پہلی سلائیڈ میں آپ کے سامنے ہم منڈے کی کال دکھاتے ہیں. دوسری سلائیڈ جو آپ کے سامنے ہے اس میں فورن انویسٹرز کے نمبرز دائیں جانب، ویکلی کلوزنگ اور فورن انویسٹرز کی اس ہفتے کی اس مہینے کی پوزیشن بائیں جانب نیچے کی طرف، اور بیچ میں آپ کو 2 چارٹ دکھائے جاتے ہیں. ایک ویکلی چارٹ ہے اور ایک ہنڈن انڈیکس چارٹ ہے. اب ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں. جو آخری ہفتے کی کال تھی اس میں کافی آپٹمزم تھا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو ریکوری فیز ہے وہ کنٹینیو کرے گا. بل سب میں پہلے 42,374 366 کو ٹارگٹ بنائیں گے، جس کو میں نے امیڈیٹ ٹارگٹ کہا. اس کے بعد میں نے زیادہ سے زیادہ حد بتائی 43,261. ٹھیک ہے جناب. اور پھر ہفتہ ہمارا شروع ہوتا ہے، اور یہ ہفتہ تھا ہی 3 دن کا، اور ہم نے دیکھا کہ امیڈیٹ ٹارگٹ تو فوراً اچیو ہو گیا. اور اس کے بعد ایک کوشش جاری رہی، اور مارکیٹ 43,261 تک تو نہیں جا سکی، مگر مارکیٹ نے اپنی پوری ایفرٹ کی کہ اس ریکوری فیز کو کنٹینیو کیا جائے. اگر آپ مارکیٹ کا لو دیکھیں تو 42,215 کا لو بنتا ہے، کیونکہ گیپ اوپننگ اسٹارٹ تھا. اور اگر آپ ایگزاسشن کی بات کریں تو جو پچھلے ہفتے انڈیکیٹ کی گئی ویکینڈ پہ وہ یہ تھی کہ 41,596 کے نیچے ایگزاسشن ہوگی. تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ مارکیٹ اس سے 600 پوائنٹ اوپر لو بناتی ہے. تو اوورآل مارکیٹ ٹوٹل بلز کے کنٹرول میں رہی، اور صرف 3 سیشن میں ہم نے 762 پوائنٹ، اور اگر پچھلے 7 سیشن دیکھیں تو اس میں 3,102 پوائنٹ کا اضافہ ہوا. اگر اس کو میں کنکلوڈ کروں تو یہ مارکیٹ میں بلز کی پچھلے کئی دنوں کے بعد ایک شاندار ایفرٹ تھی. اس کا زیادہ سے زیادہ سہرا جو ہے میرے حساب سے ڈالر کی ویکنس کو جاتا ہے، کہ کرنسی جو ہماری ہے اس کی اسٹرینگتھ میں اضافہ ہوا. جو اسپیکولیشن ڈالر ورسز روپیز پاکستان میں چل رہی تھی اس میں بڑا زبردست فری فال سچویشن دیکھنے کو ملی. 215 تک
ڈالر گر گیا نیچے، بلکہ اوپن مارکیٹ میں اس سے کہیں زیادہ دیکھا جا رہا تھا کہ بائر نہیں مل رہا تھا۔ اگر میں NCCPL کی فگرز دیکھوں تو مجھے لوکل انویسٹرز کی فگرز تو کافی انتھوزیاسٹک لگتی ہیں کہ ان کی منتھلی، ڈیلی، ویکلی سارے نمبرز بہت زبردست ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہیں، مگر میں حیران ہوں لوکل فنڈز پہ زیادہ اور فورن فنڈز پہ تھوڑا، کہ ان کے اندر ابھی بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے اور ان کے نمبرز بھی کوئی اتنے خاص نہیں، کیونکہ فورن فنڈز کی پچھلے ہفتے بھی سیلنگ تھی، اس ہفتے بھی سیلنگ ہے۔ لوکل فنڈز کی پچھلے ہفتے $15 لاکھ کی بائنگ تھی اور اس ہفتے $30 لاکھ کی سیلنگ ہے، تو یہ بڑی ان دونوں کا عمل تھوڑا حیران کن ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا یہ آپ کے سامنے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ویک پہ ہمارا ویو ہوتا ہے وہ ذرا ہم منڈے کی جو کال ہوتی ہے وہ عام طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ اوور آل سچویشن پہ بھی پوائنٹ کریں۔ میں نے آپ کو دو چیزیں دکھانے کی کوشش کی ہے ویکلی چارٹ پہ۔ ایک جو لیفٹ سائڈ پہ ریڈ کلر کی لائن ہے وہ ریسنٹ ہائی سے کتنا ڈپ ہے، تو جو ریسنٹ ہائی سے، یہ ویکلی چارٹ ہے، تو ریسنٹ ہائی سے جو ڈپ بتایا گیا ہے وہ 7,428 پوائنٹ کا ہے، یعنی کہ مارکیٹ 7,428 پوائنٹ نیچے آئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک دائرہ بھی بنایا گیا ہے سرخ کلر کا، وہ بیسیکلی وہ جو دائرہ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ گراوٹ کہاں سے شروع ہوئی، ٹھیک ہے جی، آخری ہائی جو بنا ہے، اور وہ تقریباً مہینہ بنتا ہے 22 اپریل، ٹھیک ہے جی، تو اس میں 46,970 کا ہائی تھا، اور اس کے بعد مارکیٹ وہاں سے گرنا شروع ہوئی، اور اس کے بعد گرتے گرتے وہ کہاں تک آئی یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس نے لو بنایا 39,540 کا، یہ ہے 22 جولائی، ٹھیک ہے، 22 اپریل 22 جولائی، یہ ہفتے کی کلوزنگ ڈیٹ آ رہی ہے، تو مئی جون جولائی یعنی کہ 3 مہینے میں ہم نے یہ 7,000 جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا 7,429 پوائنٹ ہم نے لوز کر لیے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس کے بعد کے جو ہفتے ہیں وہ آپ جو دائیں جانب دیکھ رہے ہیں، نیچے ایک گرین دائرہ بنا ہے، وہ لو بنا، وہاں سے مارکیٹ نے اٹھنا شروع کیا، اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مختلف ہم فیزز میں اس کو ریکور کریں گے، تو پہلے ہم 39,500 کو باٹم بنائیں گے، پھر 40,000 کو، اس طرح ہم اوپر جائیں گے۔ تو آپ کے سامنے اس کے بعد کے 3 ہفتے ہیں، تو یہ جو 3 ہفتے ہیں اس میں ہم 3,333 پوائنٹ ریکور کر چکے ہیں، 3,333 پوائنٹ۔ یہ کہاں سے ریکور کی ہے؟ ریسنٹ لو سے۔ تو 7,429، 3,333، تو اگر آپ دیکھیں تو 50% 3,700 بنتا ہے، تو یعنی کہ تقریباً ہم 50%، 400 پوائنٹ کم، 50% ہم گین کر چکے ہیں، ریکور کر چکے ہیں، گین نہیں کہیں گے، ریکور کر چکے ہیں۔ اور اگر ہم ہفتے کاؤنٹ کریں 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 ہفتوں میں جو ہم نے پوائنٹ لوز کیے تھے وہ ہم نے 3 ہفتوں میں اس کا تقریباً 44-46% گین کر لیا۔ تو یہ بات بھی تھوڑی سی سمجھنے کی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو مارکیٹ میں مندی کو بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں، تو ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ جب تیزی ہوتی ہے تو وہ بھی کبھی اس طرح ہوتی ہے کہ 14 ہفتوں میں جو آپ لوز کرتے ہیں اس کا آدھا آپ 3 ہفتوں میں اس کو 3 ہفتے ہی کہوں گا، 50% ہی کہوں گا، کیونکہ میرے حساب سے تیسرے ہفتے میں 2 دن پھر کم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب چلیں آگے۔
جو یہ ٹارگٹ 1 کی لائن نظر آ رہی ہے، یہ بیسیکلی میرا 43,261 ہے، وہ ایریا ہے جو کہ اب لیول پہ ہو سکتا ہے تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے، 270 یا 250 ہو جائے، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر کم و بیش میرا وہ ٹارگٹ ایریا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے تقریباً 45,000 کے پاس ایک میکسیمم پاسبلٹی دکھائی ہے۔ یہ میں اوور آل بتا رہا ہوں، یہ اس ویک کی بات نہیں کر رہا میں کہ اس ویک میں 45,000 کرے گی، قطعی طور پہ نہیں۔ میں آپ کو اوور آل انڈیکس کی سچویشن بتا رہا ہوں کہ انڈیکس اس پوزیشن میں آ رہا ہے کہ اتنا مومنٹم گین کر پائے گا کہ وہ 45,000 تک مارکیٹ کو لے جا سکتا ہے، مگر سب میں پہلا ہدف وہی ہے 43,261 والا۔ تو یہ میں نے چارٹ پہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ بائیں جانب آئیے تو آپ کو ایک گرین ریکٹینگولر باکس میں آپ کو نظر آئے گا ڈیلی چارٹ۔ یہ ڈیلی چارٹ میں نے وہ 7 سیشن دکھائے ہیں جس میں مارکیٹ نے 3,102 پوائنٹ، تو یہ 7.80% بنتا ہے 7 سیشن میں، 3,102 پوائنٹ۔ اور اگر میں اس ہفتے کی بات کروں جو 3 سیشن پر تھا تو اس میں 762 پوائنٹ گین کیے۔ تو بہرحال اوور آل دیکھا جائے تو 7 سیشن میں 3,102 پوائنٹ بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اور اگر ہم فورن انویسٹمنٹ کی پوزیشن دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ ساری فگرز موجود ہیں۔ جنوری اور جولائی میں کچھ انفلوز ہیں، باقی ساری سیلنگ ہی چل رہی ہے۔ اچھا، اس میں آخری سلائیڈ پہ میں نے پاکستان پولیٹیکل اسپیکٹرم پہ دوبارہ آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اوور آل سچویشن تو کافی بہتر ہو رہی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی صورتحال دیکھیں تو وہ بالکل دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، کسی بھی ٹائم پیسے مل سکتے ہیں۔ فرینڈز آف پاکستان کی بھی فنڈنگ آ رہی ہے، اور ڈالر کا نیچے گرنا وہ ان تمام چیزوں کی ضمانت ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہے۔ بس دعا یہ ہے کہ جو میں نے بات کی ہے، جو ریشنل تھنکنگ کی پاکستان کو ضرورت ہے وہ بہت ضروری ہے۔ میں اپنے تمام فالوورز اور ممبر سے کہوں گا کہ اب اتفاق سے میں ابھی ایک شاہزیب خانزادہ کا 12 اگست کا پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں اس نے تصویر کشی کی ہے جو ٹرمپ کی حوالے سے کہ امریکہ میں ٹرمپ جس طرح ہارا ہے اور نکلا ہے، اس کے بعد اس نے 5th جنریشن وار کے نام پہ جو طوفان بدتمیزی مچایا، اور جس سے ان کے ادارے جو پچھلے 100 سالوں سے ایک مستحکم ادارے تھے ان کی جڑیں ہل گئی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اس کو میں لے کر آؤں گا۔ میرا مقصد ان کے معاملات سے تو نہیں ہے، مگر کچھ ایسے ہی حالات ہمارے ملک میں بھی پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ اس بارے میں ضرور سوچیں کہ پاکستان کو استحکام کس طرح دیا جا سکتا ہے۔ ذاتی رنجشیں اور ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دیں اور صرف یہ سوچیں کہ آپ کی ذاتی اکانومی کیسے بہتر ہو سکتی ہے اور پاکستان کی بہتری کس میں۔ اس سے زیادہ ہمارے لیے کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔